گدھے کے کانوں والا شہزادہ۔ ایک بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اسے بچوں سے بہت پیار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بھی کوئی بچہ ہو جو سارے محل میں کھیلتا پھرے۔ آخر اس نے پریوں سے مدد چاہی۔ وہ جنگل میں گیا۔ وہاں 3 پریاں رہتی تھیں۔ اس نے جب پریوں کو اپنا حال سنایا تو پریوں نے کہا کہ 1 سال کے اندر اندر تمہارے ہاں ایک شہزادہ پیدا ہوگا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ محل میں آ کر اس نے ملکہ کو خوشخبری سنائی اور سارے ملک میں خوشیاں منائی گئیں۔ پورے ملک میں 1 سال اور 1 دن کے بعد بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ رات کو تینوں پریوں نے آ کر شہزادے کو تحفے دیے۔ پہلی پری نے کہا تم دنیا کے سب سے خوبصورت شہزادے ہوگے۔ دوسری پری نے کہا تم دنیا کے سب سے عقل مند اور نیک دل شہزادے ہوگی۔ تیسری پری نے دل میں سوچا ان پریوں نے دنیا کی تمام خوبیاں شہزادے کو دے دی ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ مغرور ہو جائے۔ اس نے کہا شہزادے تمہارے گدھے کے سے کان ہوں گے تاکہ تم مغرور نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد تینوں پریاں غائب ہو گئیں۔ شہزادہ بہت خوبصورت، عقل مند اور نیک دل تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں ایک عیب بھی تھا۔ اس کے کان گدھے کے سے تھے، لمبے لمبے اور بھدے۔ بادشاہ نے اس ڈر سے کہ کہیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے بہت دنوں تک شہزادی کی حجامت ہی نہیں کروائی، لیکن ایک نہ ایک دن اس کی حجامت تو ہونی ہی تھی۔ آخر بہت سوچ سوچ کے بادشاہ نے ایک نائی کو بلوایا اور اسے محل ہی میں رکھ لیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ اسے شہزادے کے بال کاٹے گا اور کسی کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ نائی بہت خوش تھا۔ اس نے وعدہ کیا وہ کسی کو شہزادے کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا، لیکن شہزادے کے لمبے کانوں کے راز کا بوجھ اس کے سینے پہ پتھر کی طرح رکھا ہوا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ راز کسی کو بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ آخر ایک دن تنگ آ کر وہ فقیر کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتا دی۔ فقیر نے کہا جنگل میں جا کر ایک گڑھا کھودو اور اس گڑھے کو سب کچھ بتا دو، اس طرح تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ نائی نے جنگل میں جا کر گڑھا کھودا اور گڑھے کو سارا راز بتا دیا۔ اس کے بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور خوش خوش محل واپس آ گیا۔ اب ایک عجیب بات تھی، جس جگہ نائی نے گڑھا کھودا تھا وہاں ایک سرکنڈا اگایا اور وہ روز بروز لمبا ہوتا گیا۔ ایک دن ایک گدڑیا ادھر سے گزرا۔ اس نے اتنا لمبا سرکنڈا دیکھا تو اسے کاٹ کر بانسری بنا لی۔ جب وہ بانسری بجاتا تو اس میں سے آواز نکلتی، یہی کہے ہر ایک زبان شہزادے کے گدھے کے کان، یہی کہے ہر ایک زبان شہزادے کے گدھے کے کان۔ ہوتے ہوتے یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا کہ اس نے گدھڑیے کو محل میں بلایا اور اپنے سامنے بانسری بجوائی۔ گدھڑیے نے جیسے ہی بانسری بجائی اس میں سے آواز آئی، یہی کہے ہر ایک زبان شہزادے کے گدھے کے کان، یہی کہے ہر ایک زبان شہزادے کے گدھے کے کان۔ بادشاہ کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ اس نے سوچا یہ بات سوائے نائی کے اور کسی کو معلوم نہ تھی، ضرور اس نے گدھڑیے کو بتائی ہے یہ بات۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا اور فوراً نائی کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ سن کر شہزادہ آگے بڑھا اور ہاتھ باندھ کر بولا حضور آپ بیچارے نائی کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے سچی بات کہی ہے، آپ جو کچھ اتنے دنوں تک چھپائے رکھا آپ اسے لوگوں کو دیکھنے دیجیے، خدا نے چاہا تو اس عیب کے ہوتے ہوئے بھی اپنی رعایا کا محبوب بادشاہ بنوں گا۔ یہ کہہ کر شہزادے نے ٹوپی اتار دی۔ بادشاہ کا بھی دل پسیج گیا، اس نے نائی کو معاف کر دیا۔ اس وقت ایک عجیب بات ہوئی، شہزادے کے گدھے کے کان غائب ہو گئے اور ان کی جگہ انسانوں کے کان آ گئے۔ اصل میں بات یہ ہوئی کہ شہزادے کی سچائی اور نیکی کو دیکھ کر تیسری پری کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شہزادہ مغرور نہیں ہوگا اور اس نے اپنی بد دعا بھی واپس لے لی تھی۔ اسکولر فلیش کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔